بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جماعت تبلیغی جماعت جو ہے ایک پہاڑی قصبے پہ گئی۔ وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور یعنی جنرل سٹور پرچون کی دکان تھی اس کی، اور 4-5 ملازم تھے۔ تو جماعت والے ساتھیوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکل جائے۔ اس شخص نے کہا میں تو نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری دکان ہے اور اس میں 4-5 ملازم ہیں، میرا ایک نوجوان بیٹا ہے لیکن وہ اس دکان کی طرف توجہ نہیں دیتا اور آوارہ ہے۔ اگر آپ لوگ اسے سمجھائیں دکان کی طرف وہ توجہ دے، دکان کو سپروائز کرے، نگرانی کرے، تو میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ تو جماعت والے ساتھیوں نے جو ہے اس نوجوان کو سمجھایا کہ بھائی تمہارا والد صاحب جو ہے، تمہارا ابو جان جو ہے اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے، تم تھوڑی سی قربانی کرو اور جو ہے ان کی جگہ پہ دکان کی جو نگرانی کرو، جو مال کا ضرورت ہے وہ لے کے آؤ، اور جو اس کی فروخت ہوتی ہے اس کو دیکھو، اور 4-5 ملازمین جو ہیں ان کی نگرانی کرو۔ تو وہ نوجوان جو ہے تیار ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں جو ہے کروں گا یہ کام ابا کی غیر موجودگی میں۔ تو اب وہ دل میں خوش ہو رہا تھا کہ ابا جائے گا اللہ کے راستے میں، تو میں جو ہے دوستوں کے ساتھ کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی کاغان، کبھی ناران سیر سپاٹے کروں گا، کھانے کھاؤں گا اور جو ہے مزے کروں گا۔ اب اس کا ابا چلا گیا تو وہ جو ہے اسی طرح کرنے لگ گیا، کبھی لاہور جا رہا ہے گاڑی پہ، کبھی دوستوں کے ساتھ پشاور جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، اور جو ہے فضول خرچیاں کر رہا ہے، کھانے کھا رہا ہے، اور جتنی بھی جو دلچسپی ہیں ان میں حصہ لے رہا ہے، اور دکان کی طرف جو ہے کوئی توجہ نہیں۔ جو بھی اس میں آمدن ہوتی وہ جو ہے لے لیتا وہاں سے، اور جو ضرورت کا میٹیریل دکان کو ضرورت ہوتی اس کو اس کی طرف اس کو کوئی توجہ نہ دیتا۔ آہستہ آہستہ جو ہے دکان سے جو ہے مال ختم ہونے لگ گیا۔ اب ملازموں نے دیکھا کہ وہ توجہ نہیں دے رہا دکان کی طرف، تو وہ بھی اپنا ہاتھ مارنے لگ گئے۔ کرتے کرتے جو ہے اس کی دکان خالی ہو گئی۔ اب اس کے والد کے آنے کا وقت بھی قریب آ گیا، تو اب تھوڑی سی اسے سمجھ آئی، تو اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ اس نے کہا یار کسی کو کہا کہ مجھے 5 لاکھ دے دیں، کسی کو کہا 2 لاکھ دے دیں، تاکہ میں جو ہے وہ دکان کے لیے سامان لاؤں اور یہ پھر چلے، میرا ابا بھی جو ہے آنے والا ہے۔ لیکن سارے دوستوں نے اسے جواب دے دیا، ہر طرف سے نا امید ہو گیا۔ تو وہ پھر ایک دریا کی طرف چلا گیا، وہاں پہاڑی سے کود کر جو ہے چھلانگ لگا خودکشی کا ارادہ کیا اس نے۔ اب وہ یہ چھلانگ لگانے ہی لگا تھا کہ آواز آئی، او بھائی کیا کرتا ہو؟ تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سمجھا شاید میرا وہم ہے، دوبارہ اس نے چھلانگ لگائی، دوبارہ چھلانگ لگانے کی تیاری کی، تو پھر آواز، او بھائی کیا کرتے ہو؟ تو مڑ کر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، ایک قریبی ہرن کھڑا ہے، اور وہ جو ہے بڑا حیران ہوا۔ ہرن نے کہا کہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے، مجھے تو قرآن کی تلاوت بھی آتی ہے، تم ایسا کرو کہ مجھے جو ہے جو گاؤں کا بڑا قصبے کا بڑا ذمہ دار ہے، ملک ہے، اس کے پاس لے جاؤ، میں جو ہے سورۃ رحمان سناؤں گا، وہ تمہیں انعام دے گا 10 لاکھ 15 لاکھ، اور پھر تم اپنی دکان کا جو ہے پھر جو جتنا بھی کمی ہے اس کا سودا لے آنا۔ اب وہ جو ہے ہرن کو لے کے اس ملک کے پاس، ذمہ دار کے پاس پہنچا، اور اسے کہا کہ یہ میرے پاس ہرن ہے جو قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، سورۃ رحمان سنا سکتا ہے۔ اب ملک نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ قرآن کی تلاوت کی، سورۃ رحمان سنائی، تو میں تمہیں 10 لاکھ روپے انعام دوں گا، اور سارے لوگوں کو میں اکٹھا کروں گا اس کے سامنے یہ تلاوت کرے، اور اگر اس نے تلاوت نہ کی تو تمہیں 10 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب لاؤڈ اسپیکروں پہ اعلان ہوا، مسجدوں سے اعلان کیا گیا کہ ایک ہرن آیا ہے جو قرآن کی تلاوت کرے گا، سورۃ رحمان کی تلاوت کرے گا۔ ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں جو ہے لوگ اکٹھے ہوئے، اسٹیج بنایا گیا، ہرن کو وہاں لایا گیا، اس شخص نے اس ہرن کو کہا کہ سورۃ رحمان سناؤ، لیکن ہرن خاموش۔ اب کافی دفعہ اس نے اس کو کہا لیکن وہ خاموش رہا، کوئی بات نہ ہوئی۔
تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے 10 کوڑے لگائے گئے، اور آہستہ آہستہ لوگ پھر اپنے گھروں کو چلے گئے، اور یہ بھی جو ہے وہاں سے چل پڑا، اور اس کے پیچھے پیچھے ہرن بھی چل پڑا۔ اب تھوڑی دیر آگے گئے ہوں گے تو ہرن نے کہا درد ہو رہا ہے، تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا ادھر جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سورۃ رحمان سناؤ، تلاوت کرو، تو اس وقت تم بولے نہیں۔ اس نے کہا اب آؤ، اب میں ضرور بولوں گا۔ اب اس نے ہرن نے اس کو یقین دہانی کرائی۔ اب جناب دوبارہ وہ واپس ہوئے اور پھر اس ملک سے بات کی کہ جی اب سنائیں گے، یہ سنائے گا اب۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس نے سنایا تو میں تمہیں 15 لاکھ روپے انعام دوں گا، اور اگر نہیں سنایا تو پھر 15 کوڑے لگیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ جو ہے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، دوبارہ اعلانات اسپیکر کے ذریعے کیے گئے، دوبارہ لوگ جو ہے اس گراؤنڈ میں اکٹھے ہو گئے، اور پھر جو ہے اس نے ہرن کو لایا گیا، اور ہرن کو اس نے کہا کہ جو ہے سورۃ رحمان کی تلاوت کرو۔ اب جناب اس ہرن نے تلاوت شروع کر دی، لوگ جو ہے سبحان اللہ کہنے لگے، اور خوش ہوئے اور حیران ہوئے۔ اس کے بعد جب مسئلہ ختم ہوا تو پھر لوگ ایسا ایسا گھروں کو چل دیے، اور یہ بھی جو ہے چل پڑا، اس کے ہرن پیچھے جا رہا تھا۔ اب اس نے ہرن سے پوچھا یار تم نے پہلی دفعہ کیوں نہیں مجھے، وہ جب میں نے تمہیں بار بار کہا کہ جو ہے سورۃ رحمان سناؤ تو تم نے پہلی بار کیوں نہیں سنائی؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں پہلی دفعہ تمہیں سنا دیتا اور تمہیں 10 لاکھ روپے مل جاتے تو تم جو ہے وہ سب فضول خرچی میں اڑا دیتے۔ اب جو یہ پیسے تمہیں ملے ہیں تو اب تم اس کو فضول نہیں خرچ کرو گے، کیونکہ اس پہ جو ہے تم نے مشقت اٹھائی ہے۔ تو ابھی یہ بات چیت ان کی ہو ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، تو وہ دیکھا یہ سب کچھ خواب تھا۔ اب مجھے اس تمثیل کا، اس مثال کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہے دین بغیر مشقت کے ملا ہوا ہے، اس لیے دین کی قدر کوئی نہیں ہے، اور جو ہے ہم جو ہے دین ہمیں ماں کی گود میں مل گیا، مفت مل گیا، اس لیے ہم جو ہے اس وقت کو فضول ضائع کر رہے ہیں، دین پہ نہیں چل رہے۔ اور میرے دوستوں کام آنے والی چیز جو ہے وہ دین ہی ہے، دین پہ چلیں گے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی۔ غریب دین پہ چلے گا تو اللہ پاک اس کو غربت میں کامیاب فرمائے گا، اور امیر دین پر چلے گا تو اللہ پاک اس کو اس کی امارت میں کامیاب فرمائے گا۔ السلام علیکم۔